کہ میں مدینے کی گلی میں اپنی اماں کے ساتھ جا رہا تھا، کیونکہ امام حسن کو عصائے فاطمہ بھی کہتے ہیں۔ جہاں بھی جاتے تھی امام حسن کی انگلی پکڑ کر جاتی تھی۔ امام حسن فرماتے ہیں بھیا میں نے ایک منظر دیکھا کہ میری انگلی میری ماں نے پکڑا ہوا تھا اور میں آگے جا رہا تھا، ایک مرتبہ آگے سے ایک ظالم نظر آیا اور آگے آ رہا تھا، تیور بتا رہے تھے کہ وہ کوئی ظلم کرے گا۔ میں جا کر دونوں ننھے ہاتھوں کو پھیلا کر میں اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہوا، یہ ظالم کچھ نہ کر، میں نیچے رہ گیا، ہاتھ اوپر سے آیا اور میری ماں کو تماچے لگے۔ جب تماچا لگا زمین گیر ہو گئی اور چادر زہرا گردآلود ہو گئی، تو ایک مرتبہ میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کر کہتی ہے حسن اپنے بابا کو کبھی یہ نہ بتانا، اپنے بابا کو یہ منظر کبھی ذکر نہ کرنا۔ کتنی بڑی دافع ولایت تھی زہرا، آخر وقت تک یہ سوچ رہی تھی، ہر زخم کو زہرا سلام اللہ علیہ نے جب بھی جنگ سے آتے تھے مولا علی کے زخموں کو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان وشرفه على سائر الحیوان وفضلنا وكرمنا على الأمم السابقة بالتصديق والإيمان والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على ابن أمه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب لوائه علي بن أبي طالب، غالب على كل غالب مقلوب كل طالب، امام المشارق والمغارب، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو قول الأب، بسم الله الرحمن الرحيم، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ خالق لا یزال اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ 2 بحر جاری کر دیے گئے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، ایک بحر علی ہے اور ایک بحر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ جو بھی اس بحر علی اور بحر فاطمہ زہرا سے جام ولا پیتا ہے اس کو کبھی موت نہیں آتی، کیونکہ مولا کائنات فرماتے ہیں انا ممیت الموت، جس کے سینے میں عشق علی ہو وہ کبھی مرتا نہیں ہے، اس کو کبھی موت نہیں آتی ہے۔ اور پھر یہ بتایا کہ یہ 2 بحر کبھی تجاوز نہیں کرتے، ایک حد فاصل ہے، جو قانون الہی ہے اس کے مطابق یہ بحر مرد اور بحر زن، بحر علی اور بحر زہرا کبھی بھی تجاوز نہیں کیا، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا یا ابا الحسن، میری اور آپ کی زندگی میں کبھی بھی ما احطنی کاذبہ ولا خائنہ، نہ جھوٹ، نہ خیانت اور نہ مخالفت ہمارے زندگی میں تھی۔ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو بھی ان 2 بحروں سے منسلک ہے ان کی زندگی میں نہ جھوٹ ہے، نہ خیانت ہے، نہ دوسروں کے ساتھ مخالفت ہے۔ وہ گھر فاطمی ہے جس گھر میں جھوٹ نہیں، وہ گھر علوی اور فاطمی ہے جس گھر کے اندر خیانت نہیں، وہ گھر فاطمی ہے جس کے اندر مخالفت نہیں۔ جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا نے یہ جملہ فرمایا تو مولا کائنات نے ایک مرتبہ انتہائی جلال میں، انتہائی محبت میں فرماتے ہیں کہ فاطمہ جان یہ کیسی بات آپ نے کی
جھوٹ کو جا، خیانت کو جا، مخالفت کو جا، آپ تو اتنی عظیم ہے، کیونکہ ایک حدیث بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اس لیے کہا گیا ہے کہ لا تنظروا الى طول الرکوع و الى طول السجود، کبھی بھی کسی کو پرکھنے کے لیے لمبے رکوع اور لمبے سجدوں کی طرف مت دیکھو، کیونکہ لمبے رکوع اور لمبے سجود کوئی معیار نہیں ہے۔ انظروا الى صدق الحدیث و اداء الامانہ، جب بھی کسی کو پرکھنا ہو تو دیکھیں کہ وہ سچا ہے یا نہیں، اور وہ امانت دار ہے یا نہیں، خیانت تو کبھی نہیں کرتا۔ اگر یہ دو صفات امانت داری اور سچ کسی کے پاس ہے تو سمجھ لو یہ بحر علی اور بحر فاطمہ زہرا سے منسلک ہے۔ مولا کائنات نے جب یہ جملے فاطمہ زہرا کی اس مبارک زبان سے سننے کے بعد ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کی سلام اللہ علیہا کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ یہ فاطمہ جان انتی اعلم باللہ، اب یہ کیسی بات کر رہی ہیں، یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، آپ تو کائنات میں سب سے عظیم ترین، خدا شناسی میں آپ سے بڑھ کر دنیا میں کائنات میں کوئی نہیں ہے، آپ عالم ہیں خدا شناسی میں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اعلم الناس علی ہے، اشجع الناس علی ہے، اکرم الناس علی ہے، افضل الناس علی ہے، لیکن خود مولا کائنات فرماتے ہیں یا زہرا خدا شناسی میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ لفظ افعال و تفضیل ایسے کا یہاں استعمال کیا کہ اعلم الناس باللہ، یعنی انتی اعلم باللہ، خدا شناسی میں آپ سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ ایک ان نقطوں کو آپ نے غور کرنا ہے۔ دوسری بات فرمایا کہ وہ ابر، آپ سے بڑھ کر کوئی نیکوکار دنیا میں نہیں ہے۔ ابر دل ہے، بل نیکی کو کہتے ہیں، ابر سب سے زیادہ نیکی کرنے والا ہے، اور نیکی بھی فاطمہ زہرا کائنات میں سب سے عظیم ترین نیکوکار اور نیکی کرنے والی ہستی فاطمہ زہرا کی ہے۔ فرمایا وَأَتَّقَى وَأَتْقَى، اے زہرا انتی، آپ میں امیر المومنین امام المتقین ہیں۔ کہا یا زہرا تو تمام تقوی گزاروں سے افضل ہے، اور فرمایا وہ اکرم، لو کریم ہے، لیکن تیری کریمی کائنات میں تیرے کریمی کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، اور فرمایا پانچویں صفت یہ ہے وہ اشد خوفا من اللہ، اور خدا سے شدید ترین خوف رکھنے والی ہستی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم ان صفات کی طرف متوجہ رہیں، ہم صرف مولا کائنات کا نام اور فاطمہ زہرا کا نام اور ان کے شان میں کچھ الفاظ دہرانے سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ گھر فاطمی ہو، وہ گھر علوی ہو، تاکہ اس کے اندر وہ صفات جو مولا کائنات نے ذکر کیا، وہ صفات جو فاطمہ زہرا نے ذکر کیا، اس طرف ہمیں متوجہ رہنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم چمن مودت میں پیدا ہو گئے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس چمن میں پیدا ہونے والے عقیدتاً تو ہم اہل بیت کے ساتھ منسلک ہیں، ہم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ منسلک ہیں، لیکن اعمال کے اندر کچھ 19-20 ہو جاتا ہے، پریشانیاں ہو جاتی ہیں، اور اعمال ہمارے کچھ خراب ہوتے ہیں،
لیکن ایک جملہ میں آپ عرض کروں، خوش قسمت ہیں مکتب اہل بیت والے، خوش قسمت ہیں جو چمن مودت میں اگے ہیں اور وہاں کاشت ہو گئے ہیں۔ جیسے کہ آپ کی ہم جیسے گناہ گار ترین فرد بھی اگر دنیا سے چل بستا ہے تو حکم خدا بندی یہ ہے، حکم رسول ہے، جاؤ جنازہ پڑھو اور جنازے میں گواہی دو اور پانچویں تکبیر اللہم انا لا نعلم منہ یا منہا الا خیرا، پروردگار اس سے سوائے خوبی کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، اگرچہ ہم نے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کبھی بے نمازی، کبھی کوئی گناہ کبیرہ، کبھی کوئی گناہ صغیرہ، دیکھنے کے باوجود خدا حکم دیتا ہے کہ یا کر گواہی دو کہ ہم نے خوبی اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ہے۔ پروردگارہ یہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں علی خیر البشر من ابا فقد کفر، علی خیر البشر ہے، جو اس سے انکار کرے وہ اس نے کفر اختیار کیا۔ تو آپ عقیدتاً مولا کائنات بحر علی اور بحر زہرا سے منسلک ہے، لیکن اعمال کا جو ہے وہ اکاؤنٹ کھلا ہے، کیونکہ اعمال بعد میں بھی جا سکتے ہیں، اس لیے عالم برزخ موجود ہے۔ عالم برزخ کے اندر اگر ہماری نمازیں نہیں تھی تو اولاد وہ نمازیں بیچ سکتے ہیں، روزہ ہم نے نہیں رکھا ہے وہ روزہ اس طرف سے عالم برزخ کی طرف بیچ سکتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ آپ اچھائی کی آپ گواہی دے، کیونکہ یہ منسلک ہے عقیدتاً بحر علی اور بحر زہرا سلام اللہ علیہ سے۔ کاش جس سے عقیدہ ہے ہمارے ان ہستیوں کے ساتھ عملاً بھی ہم ان کے ساتھ ہو جائیں، وگرنہ اگر یہ نہ ہو تو عاملۃ الناصبہ تصلی نارا حامیہ، وہ عمل جو ہے وہ کرنے کے شدت سے عمل کرنے کے باوجود بھی جہنم کی دردناک آگ میں جھونک دیا جائے گا، کیونکہ جس عمل کے ساتھ علی نہ ہو، جس عمل کے ساتھ فاطمہ زہرا نہ ہو، جس عمل کے ساتھ حب اہل بیت نہ ہو، جس عمل کے ساتھ حب مودت اہل بیت نہ ہو، وہ عمل اگر ہزاروں سال بھی آپ اگر وہ عمل کرتے رہیں اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یا زہرا بہت سخت دن ہے یہ ایام، لوگ ہم ایام عاشورہ تو مناتے ہیں، ہم نے بڑی کوتاہی کی ہے کہ ایک عرصے کے بعد، ایک بہت طویل مدت کے بعد ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ ایام فاطمہ کس قدر عظیم ہے۔ جس طرح عاشورہ کے دن ہر جگہ سیاہ پوشی اور سیاہ لباس پہن کر ہم عاشورہ مناتے ہیں، اسی طرح ہمیں اس سے زیادہ ایام فاطمہ منانے کی ضرورت ہے۔ خدا کا لاکھ شکر ہے کہ آج کل دنیا کے گوشے کونوں میں ایام فاطمیہ منانا شروع کیا۔ میں ایک جملہ عرض کر کے آپ کے زحمت تمام کرتا ہوں کہ 18 سال میں بوڑھی ہو گئی زہرا، بال سفید ہو گئے زہرا سلام اللہ علیہا کے، کمر جھک گئی فاطمہ زہرا کی۔ اور ایک مرتبہ جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، اس زہر کے دوران خون کے ٹکڑے، جگر کے ٹکڑے نکل رہے تھے۔ مولا حسین علیہ السلام اپنے بھیا حسن کے سرانے پہ تھے، تو حسن علیہ السلام روتے رہے، خون کے آنسو بہا بہا کر اڑ گرا کر جب رونے لگے تو پوچھا بھیا حسن کیا زہر کی وجہ سے اور اس درد کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ کہا نہیں، میرے سینے میں زہر تو بہت خطرناک ہے، وہ زہر دیا گیا ہے جو اگر دریا میں اگر ایک ذرہ وہ زہر جاتا تو دریا کی مچھلیاں مر جاتی، لیکن میں اس درد سے نہیں روتا ہوں۔ تو پھر بھیا کون سا درد ہے؟ کہا کہ میں مدینے کی گلی میں اپنی اماں کے ساتھ جا رہا تھا، کیونکہ امام حسن کو عصائے فاطمہ بھی کہتے ہیں، جہاں بھی جاتے تھی فاتح امام حسن کی انگلی پکڑ کر جاتی تھی۔ امام حسن فرماتے ہیں بھیا میں نے ایک منظر دیکھا کہ میری انگلی میری ماں نے پکڑا ہوا تھا اور میں آگے جا رہا تھا، ایک مرتبہ آگے سے ایک ظالم نظر آیا اور آگے آ رہا تھا، تیور بتا رہے تھے کہ وہ کوئی ظلم کرے گا۔ میں جا کر دونوں ننھے ہاتھوں کو پھیلا کر میں اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہوا، یہ ظالم کچھ نہ کر، میں نیچے رہ گیا، ہاتھ اوپر سے آیا اور میری ماں کو تماچے لگے۔ جب تماچا لگا زمین گیر ہو گئی اور چادر زہرا
گردآلود ہو گئی تو ایک مرتبہ میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کر کہتی ہے حسن اپنے بابا کو کبھی یہ نہ بتانا، اپنے بابا کو یہ منظر کبھی ذکر نہ کرنا۔ کتنی بڑی دافع ولایت تھی زہرا، آخر وقت تک یہ سوچ رہی تھی، ہر زخم کو زہرا سلام اللہ علیہ نے جب بھی جنگ سے آتے تھے مولا علی کے زخموں کو خود صاف کرتی تھی، خود دھوتی تھی، لیکن افسوس کہ مولا کائنات نے اس رات پتہ چلا کہ کتنی زخمی ہے زہرا، کس قدر بدن پارا پارا ہے زہرا کا، اور وہ صبر کا چٹان علی بھی اس قدر روئے کہ ان کی مولا کائنات کی چیخیں باہر گلیوں تک پہنچی۔ پوچھا آج علی کو کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ اے زہرا میں نے ہر زخم کو آپ کے سامنے تھی، میرے سارے زخم جس جنگ سے بھی آتا تھا میرے زخموں کو آپ دھوتی تھی، صاف کرتی تھی، میرے ذوالفقار سے وہ خون بھی آپ صاف کرتی تھی، لیکن آج تک مجھ سے یہ سب کچھ چھپایا۔ سلام کو فاطمہ زہرا پڑھی جس نے اس 18 سال عمر میں کائنات کی سب سے بڑی دافع ولایت فاطمہ زہرا تھی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔